صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پروگرام نور کی برسات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طارق عزیز سعیدی۔ پروگرام نور کی برسات کے ساتھ آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تربیت اولاد۔ پروگرام کے آغاز سے قبل اپنے مہمان اسکالر سے میں آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ میری بائیں جانب سب سے پہلے تشریف فرما ہیں جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد شہباز نقشبندی صاحب۔ ان کے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عثمان قادری شاذلی صاحب۔ ان کے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد رضا صاحب۔ ناظرین کرام، جن احباب نے ہمارے اس یوٹیوب چینل سعیدی میڈیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، اولاد کی تربیت آج انتہائی اس کی اشد ضرورت ہے۔ ہر دوسرا فرد اس بات کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، والدین کا، رشتہ داروں کا ادب نہیں کرتی، اولاد آج نافرمان ہو چکی ہے۔ تو ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کی۔ اگر ہم اپنی اولاد کی درست سمت میں ان کی تربیت کریں تو یہ ناممکن ہی نہیں کہ اولاد اپنے والدین اور رشتہ داروں کا فرما برداری ہو، ان کے اندر والدین اور رشتہ داروں کا لحاظ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے جناب قبلہ قاری محمد احمد رضا صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کی قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ جی قبلہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. سبحان اللهم زد فضلا. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم زد فضلا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ناظرین کرام، آپ نے آیات بینات کی تلاوت سماعت فرمائی. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہے. نعت مصطفیٰ سے دلوں کے اندر موجود عشق مصطفیٰ کو حرارت پہنچتی ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے ایمان کو تازگی پہنچاتی ہے. اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر و منور کرنے کی کوشش کریں گے. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب قبلہ علامہ محمد عثمان قادری شاذلی صاحب سے. نبی کی یاد سے روشن، نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے. نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے. وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے. وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی
مدینہ ہے نبی کی یاد سے روشن، مدینے کی جدائی میں سلگتا میرا سینہ ہے، مدینے کی جدائی میں سلگتا میرا سینہ ہے، پڑا ہوں دور طیبہ سے یہ جینا کیسا جینا ہے، پڑا ہوں دور طیبہ سے یہ جینا کیسا جینا ہے، نبی کی یاد سے روشن، نبی کی آل کا صدقہ جہاں کی نعمت مانگو، نبی کی آل کا صدقہ جہاں کی نعمت مانگو، خدا سے مانگنے کا یہ بڑا اچھا قرینہ ہے، خدا سے مانگنے کا یہ بڑا اچھا قرینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن، جھکو کیوں غیر کے در پر، کسی سے بھیک کیوں مانگوں، جھکوں کیوں غیر کے در پر، کسی سے بھیک کیوں مانگوں، میرے دامن میں شاہدی محمد کا خزینہ ہے، میرے دامن میں شاہدی محمد کا خزینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن، ہمیں خطرہ نہیں کوئی نیازی ڈوب جانے کا، ہمیں خطرہ نہیں کوئی نیازی ڈوب جانے کا، کہ جس میں ہم ہیں بیٹھے وہ محمد کا سفینہ ہے، کہ جس میں ہم ہیں بیٹھے وہ محمد کا سفینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سماعت فرمائی۔ نعت رسول مقبول ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے۔ سرکار کا تذکرہ
ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ ناظرین کرام، تربیت اولاد کے حوالے سے ہم قبلہ علامہ صاحب سے کچھ اپنی رہنمائی لیں گے کہ آج ہماری اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں۔ اولادیں والدین کا کہنا بہت مشکل سے مانتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری اولادیں اس سٹیج پہ پہنچ گئیں کہ والدین کو خاطر میں ہی نہیں لاتی؟ آخر کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ قبلہ علامہ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ علامہ صاحب ہمیں ذرا اس بات کی طرف بتائیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ آج اولاد اپنے والدین کو خاطر میں ہی نہیں لاتی، اور ان کی کہاں پر کمی ہوئی ہماری تربیت میں، یا کہاں پر کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد آج نافرمان ہو چکی ہے اور والدین کی فرما برداری نہیں کرتی اور رشتہ داروں کا بھی لحاظ نہیں رکھتی؟ آخر کیا وجوہات ہیں؟ جی محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب ہم نے اس جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے؟ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَعَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے علم کے ذریعے اور ادب کے ذریعے بچاؤ۔ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو علم کے ذریعے اور ادب کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ادب ہوگا تو علم آئے گا، جب علم آئے گا تو اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم کی آگ سے پناہ عطا کرے گا۔ یہ ایک والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کی کس طرح پرورش کرنی ہے، کس طرح تربیت کرنی ہے، اور کس طرح کون سی ایسی تعلیم دینی ہے جو تعلیم اپنے آپ کو اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ایک عرب کا شاعر تھا، ایک دن اس نے اپنے بچوں سے کہا، میں نے تم پر دو احسان کیے، میں نے تم پر دو احسان کیے، ایک شادی سے پہلے، ایک شادی کے بعد۔ بچوں نے پوچھا، بابا جان شادی سے پہلے وہ کون سا ایسا احسان ہے جو آپ نے ہم پہ کیا؟ شادی کے بعد جو آپ نے ہم پہ احسان کیا وہ تو ہمیں معلوم ہے، مگر جو شادی سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا وہ ذرا بتائیں وہ کون سا احسان ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا تم تو جانتے ہو میں ایک شاعر ہوں، اور شاعروں کی طبیعت ہوتی ہے حسن جمال کو پسند کرنا۔ ہر شاعر کی خواہش ہوتی ہے اس کا رفیق حیات خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، تو وہ اس چیز کو شاعر جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ تو جب میں نے شادی کا ارادہ کیا، جب میں نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو میرا مزاج، میری طبیعت وہ نہیں تھی جو شاعروں کی تھی۔ جو ان کا مزاج تھا، خوبصورتی کو وہ پسند کرتے تھے، تو میرا مزاج وہ نہیں تھا، میرا مزاج تبدیل ہو گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے آپ کے لیے خوبصورت حسن و جمیل عورت کی بجائے میں نے ایک نیک سیرت عورت کا انتخاب کیا۔ اس لیے میں نے ایک نیک سیرت عورت کا انتخاب کیا کہ اس نے کل کو میرے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ جب ماں نیک ہوگی تو بچے، اولاد جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیک ہوگی۔ جب ماں نماز پڑھے گی
تو اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ اس لیے میں نے یہ سوچ کر بھی کل کو میری اولاد اچھی ہو، میری اولاد کی پرورش اچھی ہو، اس لیے میں نے خوبصورت عورت کو چھوڑ کر میں ایک نیک سیرت عورت کا انتخاب کیا۔ یہ وہ میرے احسان ہیں جو میں نے تم پر کیے۔ بالکل علامہ صاحب، آپ نے بہت پیاری بات کی، شاعر کا تذکرہ کیا۔ تو آپ دیکھیں نا، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اپنے صاحبزادے کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا تو وہ بھی تو ایسی لڑکی تھی نا کہ جب مختصراً کہ جب وہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو اس وقت جب وہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو والدہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ نہیں، پانی کیوں ملائیں، اس کے اندر کون دیکھ، ہمیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں عمر نہیں دیکھ رہا۔ لیکن بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کے لیے یہی لڑکی صحیح ہے، اور اسی کا انتخاب کیا، اور اسی کی اولاد سے آگے چل کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی اولاد پھر پیدا ہوئی۔ جب والدین نیک ہوں تو بالکل ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا جو اگر فعل ہے وہ ہے کہ اس کی والدہ کا اچھا انتخاب کرنا۔ اچھا علامہ صاحب یہ بات بتائیں، یہ تو ادب ہو گیا نا کہ علم کے ذریعے پھر ہم کیسے اولاد کو بچا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے مولا علی کا فرمان پیش کیا کہ مولا علی نے فرمایا کہ علم اور ادب کے ذریعے سے، چلو ادب میں تو یہ والدہ کی بات آ گئی، علم کے ذریعے سے کیسے اولاد کو آگ سے بچایا جا سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب جس طرح پیچھے گفتگو ہوئی علم کے حوالے سے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ وہ کون سا دین؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس علم کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، وہ یہی علم دین ہی ہے، وہ یہی علم دین ہی ہے۔ جب علم دین ہوگا اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ہم ان چیزوں میں فرق کر سکیں گے، پاک کون سی چیز ہے اور ناپاک کون سی چیز ہے۔ یہ جو علم ہوگا، ہم اپنے بڑوں کا احترام، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، یہ ایک علم دین کی ہی برکت سے۔ بالکل علامہ صاحب، کیا خوبصورت بات کی کہ علم کے ذریعے سے واقعی کہ علم دین، آج تو ہماری یہ سوچیں ہوتی ہیں اور آرزویں ہوتی ہیں کہ ہم نے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے اور ڈاکٹر بنانا ہے۔ بالکل اگر بنتا انجینئر بھی ہمارا ناظرین اگر بن گیا تو اسے یہ تو نہیں پتہ چلے گا کہ گناہ کیا ہے اور ثواب والا کام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ڈاکٹر بھی بن گیا تو اسے اس چیز کا تو علم نہیں ہوگا۔ بالکل واقعی علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ علم دین ہی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پہچان ہوگی کہ اچھائی برائی کی، اور پھر جب ہمیں اس چیز کی پہچان ہوگی تو تبھی ہم برے کاموں سے بچیں گے۔ جب برے کاموں سے بچیں گے تو پھر ہم جہنم کی آگ سے بھی بچ سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اپنی اولادوں کی اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک سیرت ہو، تو اس کے لیے پہلے نمبر پر نیک سیرت اس کی ماں کا انتخاب کریں۔ اس کی جو والدہ ہو وہ نیک سیرت ہوگی تو اولاد نیک سیرت ہوگی۔ نمبر 2، انہیں اگر ہم علم دین سکھائیں گے، علم دین پڑھائیں گے، علم دین کی انہیں تعلیم دیں گے تو پھر وہ کل کو ہمارا ادب بھی کریں گی، لحاظ بھی کریں گی، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید اور علم دین ہی ہے جو ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ والدین کا ادب احترام کرنا ہے، رشتہ داروں کا لحاظ کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک ایک چیز ہم علم دین ہی سکھاتا ہے۔ تو اسی بات پر ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے ہفتے ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد طارق عزیز سعیدی کو اجازت دیجیے۔
منصور